جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں جو ہم پنجاب اور ہندوستان کی تاریخ سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں اس کی 16ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ابھی تک ہم نے جو اس سے پہلے خاندان گزرے جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ان کو کور کیا، محمود غزنوی سے لے کر اس کے بعد جو خاندان غلامہ کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خلجی، تغلق اور پھر امیر تیمور کا ذکر کیا، اور پھر جو ہے نا وہ سید جو آئے، بڑے نکارہ قسم کے حکمران تھے، مگر سیدوں کے بعد پھر یہ لودھی آ گئے۔ تو لودھیوں کی جو سب سے بڑا ان کا حکمران تھا یا سربراہ تھا خاندان کا، بہلول لودھی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اسکندر لودھی، اور پھر اس کا بیٹا ابراہیم لودھی جو ہے یہ تخت نشین ہوئے۔ یہ تین ہی حکمران تھے لودھی ڈائنیسٹی میں جو 76 سال رہی۔ تو جب سید خاندان کے آخر میں جو محمد شاہ آیا اور پھر اس کا بیٹا عالم شاہ آیا، تو محمد شاہ بھی بالکل نکارہ قسم کا حکمران تھا، مگر اس کے بہلول لودھی سے اچھے تعلقات تھے۔ بہلول لودھی بڑا لڑاکا جو ہے نا وہ جنگجو تھا اور گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا، اس کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، تو جب بھی عالم شاہ کو کوئی خطرہ ہوتا تھا محمد شاہ کو، تو یہ بہلول لودھی اس کو بچا لیتا تھا آگے۔ تو اس کو جو ہے نا وہ کافی مدد اس سے جو ہے نا وہ ملتی تھی، تو اس نے کافی خطابات بھی دیے ہوئے تھے بہلول لودھی کو۔ تو اس طرح جب بھی وہ مالوا کے حکمران نے جب حملہ کیا اور بھی اس پہ جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ چڑھائیاں ہوئی، تو بہلول لودھی اپنے 20-25 ہزار فوجی بھیج دیتا تھا، جا کر مقابلہ کرتا تھا۔ تو یہ بہلول لودھی کو محمد شاہ اپنا بیٹا بھی ایک قسم کا کہتا تھا۔ تو لیکن بہلول لودھی خوش نہیں تھا کہ یہ ہر ایک کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تو وہ لڑنا چاہتا تھا، تو یہ پہلے ہی ملتے ترلے کر کے صلح کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب یہ تھوڑا عرصہ اس کی حکومت رہی، وہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، پھر اس کا بیٹا عالم شاہ آیا، تو وہ تو بالکل ہی وہ تو بدایوں سے نکلتا ہی نہیں تھا، تو اس کے دور میں تو تباہی آ گئی۔ تو پھر اس نے ارادہ کیا بہلول لودھی نے کہ اب یہ بالکل سلطنت ختم ہو جائے گی، تو اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کو گرفتار کر لیا تھا، قید کر لیا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ عالم شاہ نے بہلول لودھی نے جب عالم شاہ کو خط لکھا تو اس نے خود ہی سرنڈر کر دیا۔ اس نے کہا بھئی تم میرے باپ کے بڑے اچھے دوست تھے، بہلول لودھی کو کہا، اور تمہیں وہ اپنا بیٹا بھی کہتا تھا، تو میں بھی تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، تو آؤ اقتدار تم لے لو، مجھے بدیوں میں رہنے دو، بس مجھے چھیڑنا نہ، مجھے اپنی عیاشی کرنے دو، اور تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو بہلول لودھی نے ایسے ہی کیا، یہ بغیر جنگ کے اقتدار آ گیا تھا لودھیوں کے پاس۔ تو انہوں نے عالم شاہ صاحب نے اپنی لنگوٹی سنبھالی، چادر کندھے پہ رکھی، اور بدیوں میں پہلے ہی تھا، وہ نکلتا ہی نہیں تھا بدیوں سے، اور اس نے کہا بھئی مجھے یہاں رہنے دو۔ تو بہلول لودھی نے بھی کہا کہ بس ٹھیک ہے، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ کچھ عرصہ بہلول لودھی اپنے آپ کو اس کا نائب کہتا رہا کہ میں اس کا نائب ہوں، اصل میں حاکم جو ہے نا وہ عالم شاہ ہی ہے، اور میں اس کا نائب ہوں۔ اور انہوں نے کوئی اپنے لیے سلطان یا شہنشاہ کا کوئی لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ بہلول لودھی جو ہے اس کا اقتدار جو ہے وہ 1451 سے 1488 تک جو ہے نا وہ رہا، تقریباً 37 سال، بڑی لمبی اس نے حکومت کی، کیونکہ بڑا درویش صفت انسان تھا، بڑا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کا حکمران تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں بالکل رخ بدل جاتا ہے حکومت کرنے کے سٹائل کا۔ لودھیوں سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے وہ ترک النسل تھے، یا منگولوں یا ترکوں سے آتے تھے، اور عمراء بھی جو زیادہ پاورفل تھے وہ ترک النسل عمراء جو تھے نا، وہ سب کے دور میں وہ پاورفل رہے۔ افغانیوں کی چلتی نہیں تھی، پٹھانوں کی چلتی نہیں تھی۔ تو یہ لودھی جو ہے اس نے اقتدار کو افغان سٹائل میں تبدیل کیا تھا، اور یہ چونکہ افغانی اور پٹھان تھا، بنیادی طور پر یہ لودھی سارے پٹھان ہیں، اور یہ چونکہ تجارت کرتے تھے گھوڑوں کی، اور پھر اس کو جو ہے نا محمد شاہ نے اور یہ جو سید تھے انہوں نے ایک جگہ دے دی تھی فراغنہ میں کہ یہاں آ کر اس جگہ پہ اپنے گھوڑے وغیرہ پالو، اور ان کو بھی وہ دیتے تھے، اور اپنے لیے بھی بڑے اچھے گھوڑے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لودھی بڑے لڑاکا ثابت ہوئے۔ ایک تو خون میں تھا، پٹھان تھے، تو پٹھان آپ کو پتا ہے وہ کسی کا محکوم تو رہ نہیں سکتا، وہ تو صدیوں سے ان کی روایت چلی آ رہی ہے، اور آج کل بھی آپ دیکھیں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، پٹھان کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ تو اس کے خون میں شامل ہے۔
تو پھر جو ہے نا وہ یہی ہوا کہ جو بہلول لودھی ہے اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا، مگر اس نے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سلطان کہتا بھی نہیں تھا، کہتا تھا اقتدار عوام کے پاس ہے، یعنی ایک قسم کا سمجھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تھا کہ جو کہتا تھا کہ اس طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ امراء کو کہتا تھا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، میں آپ کا نمائندہ ہوں، اور ان کو بڑا ساتھ ملا کے رکھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہی سازشی لوگ ہیں اور یہی بنواتے ہیں بادشاہوں کو اور یہی گرواتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تخت پر بھی نہیں بیٹھتا تھا اپنے امراء کے سامنے، جب امراء کے سامنے جاتا تھا تو فرش پہ بیٹھتا تھا، قالین پہ بیٹھتا تھا، چٹائی پر بیٹھتا تھا، اور امراء جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے تھے، خود کھڑے ہو کر خطاب کرتا تھا، ان سے بولتا تھا، تو جب کہیں کسی کو اختلاف ہو جائے تو یہ چلا جاتا تھا ان امراء کے پاس، اپنی عزت اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا تھا، یہ تو کہتے ہیں کہ اپنی پگڑی اتار کے ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہ لو، اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو کسی اور کو بنا دو تم جو ہے نا وہ حکمران، اور کسی کو سلطان بنا دو، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ کردار تھا اس کا بہلول لودھی کا، کہ جس نے افغان فوج تیار کی، پٹھان فوج تیار کی، اور ترکوں سے ڈیویٹ کیا اس نے تھوڑا سا، اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، جہاں کہیں بھی کوئی بغاوت ہوتی تھی پٹھانوں کو بھیج دیتا تھا، اور پٹھان آپ کو پتا ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی اس کو بھیجو لڑنے کے لیے وہ چلا جائے گا، کشمیر میں بھی یہی پٹھان آئے تھے جنہوں نے یہ قضیہ کریٹ کیا تھا، آئے تو وہ آزادی دلوانے تھے مگر وہ کشمیر کو تقسیم کروا کے چلے گئے، تو ابھی دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں بھی جہاں پٹھان لڑتا ہوا ملے گا، چاہے جہاں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو تو پٹھان وہاں ضرور پہنچے گا، تو اس طرح پٹھانوں کو اس نے استعمال کیا بہلول لودھی نے، اور ان کو کہا کہ چونکہ میں بھی پٹھان ہوں آپ بھی پٹھان ہیں، تو ویسے یہ نیازی بھی لودھیوں کی ایک قسم ہے، یہ مروت اور باقی کافی ان کے قبائل ہیں، تو نیازی جو عمران خان نیازی صاحب ہیں یہ بھی سمجھیں کہ یہ بہلول لودھی کی روح شاید آئی ہو جو ہے نا، لیکن یہ ذرا زیادہ دڑلے دار قسم کے ہیں، وہ بیچارہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، یہ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ پاور ترک نوبلز سے افغان نوبلز کے پاس چلی گئی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک درویش تھا جو ہے نا وہ شیدے نام کا، وہ شیدہ ٹلی نہیں تھا، وہ شیدہ کوئی درویش تھا بیچارہ، تو ایک دفعہ وہ وجد میں آ کے تو انہوں نے کہا کون ہے جو مجھے 2000 روپیہ دے دلی کی سلطنت کے بدلے، تو یہ بہلول لودھی وہاں تھا، اس نے کہا مائی باپ میرے پاس تو 1600 ہیں تو یہ میں پیش کرتا ہوں، 2000 تو نہیں ہے، تو دے دیے اس درویش کو، اور اس درویش نے خوش ہو کے کہا کہ جا بیٹا دلی سلطنت تمہاری ہوئی، اور کون جانتا تھا کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن واقعہ ہی بہلول لودھی کو اس 1600 روپے کے عوض میں آخر میں وہ دلی کی سلطنت مل گئی۔ تو درویش جو ہے نا ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، یہ ان کا اپنا رنگ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں وہ بڑے رولے کھلے سے نظر آتے ہیں بلکہ کراہت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، آپ کو کیا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کس رنگ میں خدا کے ساتھ کوئی اپنا تعلق ہو، اس لیے ایسے لوگوں کو مجذوبوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، بس درگزر کر جائیں، کبھی عجیب قسم کے اول پھول بھی وہ بک رہے ہوتے ہیں، مگر پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں، میں تو چپ کر کے کہتا ہوں کہ خدا جانے اور وہ جانے، ان کو ان کی جو ہے نا وہ بے حرمتی یا ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے کم از کم۔ تو اس طرح جو بہلول لودھی تھا یہ پھر آخر پہ بیمار ہوا، پھر فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا جو ہے سکندر لودھی، اس کا نام نظام خان بھی تھا، پھر وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 1499 سے 1517 تک جو ہے نا وہ حکومت کی سکندر لودھی نے، تو یہ بڑا نرم دل حکمران تھا، ویسے اس نے بڑا اچھا دور گزارا اور بڑا پرامن دور اس نے گزارا۔ تو اس نے جو ایک کام کیا سکندر لودھی نے آتے ہی کہ وہ دارالخلافہ دلی سے آگرہ جو ہے نا وہ منتقل کیا، اور آگرہ کا شہر جو ہے وہ اس نے آباد کیا تھا سکندر نے، سکندر لودھی نے، تو بعد میں پھر اس میں یہ تاج محل بنایا مغلوں نے، آگے اب مغلوں کا دور شروع ہونے والا ہے لودھیوں کے بعد، یہ لودھیوں کی آخری قسط ہوگی۔ تو اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ گوالیار کو فتح کرنے کے لیے بہت مہمات کی مگر کامیاب نہیں ہوا، اور آگرہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں سے یہ گوالیار اور ادھر جو ہے نا باقی علاقوں پہ جو ہے نا
وہ قبضہ کر سکے، اور اس نے زمین لوگوں میں تقسیم کی، زمین کی پیمائش کے لیے اس نے گز کا استعمال کیا تھا، اسی لیے اس کو گز اسکندری کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم گز کے حساب سے ناپتے ہیں چیزوں کو، بہت چلتا ہے جو ہے نا گز، اب تو میٹر آ گیا، اس کی جگہ گز کوئی نہیں بولتا، یہ کہتے 30 انچ کا ہوتا تھا، تو یہ گز جو ہے نا یہ اسکندر لودھی نے جو ہے نا ایجاد کیا تھا، تو اسی لیے اس کا پھر گز اسکندری مشہور ہے۔ تو اس کا بیٹا تھا جلال خان لودھی، تو اس کے ابراہیم لودھی سے جو آئے گا اسکندر لودھی کا بیٹا دوسرا، اس کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے، تو پھر ابراہیم لودھی نے اس کو جو ہے نا وہ مار بھی دیا تھا اپنے بھائی کو جلال لودھی کو۔ تو یہ 1517 میں اسکندر لودھی بیمار ہوا اور پھر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا ابراہیم لودھی، تو یہ بڑا ہی ظالم تھا، یہ 1517 سے 1526 تک حکمران رہا، جب آ کر بابر نے اس کو پھر تحت کیا، اور وہ جو پانی پت میں یہ مارا گیا تھا۔ اس نے کوئی 10 سال حکومت کی، یہ لودھیوں کا آخری حکمران تھا، مگر بڑا ہی سخت تھا، بہلول لودھی اور اسکندر لودھی کے بالکل برخلاف۔ یہ بہت سزائیں دیتا تھا اپنے امراء کو بھی اور عوام کو بھی، اور ہر جگہ وہ دست بستہ کھڑے رہتے تھے اس کے سامنے، اپنی ٹھاٹ باٹ قائم رکھنا چاہتا تھا، اور پھر جو ہے وہ اتنا ظالم ہو گیا تھا، کیونکہ یہ امراء کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ طاقت سے دبیں گے، یہ سازشیں کرتے ہیں، اور اسی لیے پھر اس کے ایک امیر ہیں جو کہ گورنر تھا اس کا لاہور کا، ملتان کا، سرہند کا کہیں کہ اس میں لاہور وغیرہ سارے شامل ہوتے تھے، وہ اس کا جو ہے نا وہ دولت خان نام تھا، تو وہ بھی پھر اس کے تھوڑا خلاف ہو گیا، کہ اس کو پتا تھا کہ یہ اس نے اپنے بھائی کو نہیں بخشا، اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ پہلے قید کیا جلال خان کو، اور اس کو پھر زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ تو اس طرح اس کے اختلافات ہو گئے جو ہے نا وہ اپنے امراء کے ساتھ، اور انہی امراء میں سے ایک نے، اور پھر ہندو جو آگے پیچھے کے جو حکمران تھے ان کا ذکر آگے آئے گا، کہ انہوں نے مل کر بابر کو دعوت دی تھی کہ آؤ اور ہندوستان پر حملہ کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اگلی قسط میں آپ کو پھر یہ بتائیں گے کہ بابر نے کیسے حملہ کیا اور کیوں حملہ کیا، اور کس طرح پانی پت کی لڑائی ہوئی جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ حالانکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، یہ خود بڑا جنگجو تھا، اور کہتے ہیں کہ پانی پت کی جنگ میں اس کو کہا اس کے بھائی نے کہ اب بھاگ جاؤ، اب بچا لو اپنی جان، تم اگر زندہ رہو گے تو ہم دوبارہ سے حملہ کر کے یہ جنگ جیت لیں گے۔ مگر ابراہیم لودھی نے کہا کہ نہیں، میں میدان جنگ میں مرنا پسند کروں گا، اور وہ میدان جنگ میں مرا، اور یہ پہلا حکمران تھا جس نے لڑائی کے دوران جنگ میں اپنی جان دی، اور پھر اس کا سر کاٹ کے بابر کو پیش کیا گیا تھا۔ مگر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا ہندو حکمران تھا جس نے دعوت دی تھی بابر کو کہ آؤ ہندوستان پہ حملہ کرو، اور کون سا وہ افغان لودھی ہی تھا وہ بھی حکمران گورنر جس نے بابر کو دعوت دی، اور بابر 12,000 فوج کے ساتھ تھا، اور ادھر ابراہیم لودھی کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، پھر بھی بابر کا پلہ کیوں بھاری رہا، یہ ہم اب آگے شروع کریں گے قسطیں جو ہے نا وہ مغلوں کی، یہاں سے پھر مغل ڈائنیسٹی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، اور جو کہ بہت ہی لمبا عرصہ چلی جب تک کہ انگریز نہیں آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ماڈرن تاریخ ہے یہ شروع ہوتی ہے، تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو جس طرح بابر کو دعوت دی تھی یہاں کے حکمرانوں نے اور یہاں کے جو عمران ہیں، اسی طرح جس طرح کہ ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر میں ہم تب آئے ہیں کہ وہاں کے جو مہاراجہ تھا ہری سنگھ، اس نے ہمیں دعوت دی تھی کہ آؤ مجھے بچاؤ، یہاں افغانی آ گئے ہیں، پٹھان آ گئے ہیں، پاکستانی فوج آ گئی ہے، تو ان سے مجھے بچاؤ۔ تو ہم تب آئے ہیں کشمیر میں کہ وہاں کے مہاراجہ نے ہمارے ساتھ ریٹن ایک معاہدہ کیا تھا، اس نے لکھا تھا ہمیں، تو یہ قضیہ شروع ہوا۔ تو اسی طرح بابر بھی پھر وہ کہتا تھا کہ مجھے بلایا گیا تھا، میں حملہ کر کے نہیں آیا، مجھے آپ کے لوگوں نے بلایا تھا، اور اس لیے میں نے حملہ کیا تھا ہندوستان پہ۔ ویسے پہلے وہ مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اگلی قسطوں میں ہم ذکر کریں گے۔ تو اب قسط لمبی ہو گئی ہے، یہاں ختم کرتے ہیں۔ جی، تو اگر آپ نے ہماری پہلی قسطیں جو ہے نا وہ نہیں دیکھیں تو آپ ظفر نامہ کو سبسکرائب کریں۔ یہ پروگرام پہلے روشن ٹی وی پہ چلے تھے، مگر اب ہم ظفر نامہ پہ بھی اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ جن ناظرین نے وہاں نہیں دیکھے وہ یہاں ایک ہی جگہ ساری قسطیں جو ہے نا وہ دیکھ سکیں۔
تو آپ جو ہے نا وہ جڑے رہیں ظفرنامہ کے ساتھ. تو آئندہ ہم اسی طرح یہ ساری قسطیں جو تاریخ ہندوستان کی تھیں یہ ہم باری باری اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ایک ہی جگہ آپ کو جو ہے نا وہ سب ملتا رہے.